प्रोग्राम खौफनाक वाक़ियत में आप तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर निशा खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बढ़ते हैं आज के खौफनाक वाक़ियत की तरफ। आज का पहला वाक़िया हसीब ने सरजानी टाउन से हमारे साथ शेयर किया है, तो आगे का वाक़िया मैं आपको हसीब की ज़बानी सुनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम निशा, मेरा नाम हसीब है और मैं कराची के इलाके सरजानी टाउन अब्दुल्लाबाद में पिछले 25 साल से रह रहा हूँ। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इंतहाई खौफनाक वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया था। दरअसल आज से चंद साल पहले मैं टैक्सी चलाया करता था, लेकिन अब मैंने ये काम छोड़ दिया है क्योंकि अब कराची में टैक्सी न होने के बराबर है। तो तकरीबन ये सन 2009 की बात है और उस वक्त मैं देर रात तक टैक्सी चलाया करता था। खैर उस दिन भी मैं देर रात तक टैक्सी चला रहा था और मौसम ख़राब होने की वजह से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो मैंने यही सोचा कि मैं जल्द अज जल्द घर पहुँच जाऊँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी रास्ते में बंद हो जाए, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ और जब मैं फौर के स्टॉप से आगे पहुँचा तो मुझे रास्ते में एक बुजुर्ग शख्स खड़े हुए नजर आए। ये वही जगह है जहाँ ग्रीन लाइन बस का आखिरी स्टॉप है, मगर आज से 10-12 साल पहले ये जगह बिल्कुल वीरान हुआ करती थी। खैर तो वो बुजुर्ग मुझे रोड के किनारे खड़े हुए नजर आए, तो मैंने उनके पास जाकर अपनी टैक्सी लगाई और उनसे मुखातिब होकर पूछा कि बाबा कहाँ जाना है? अगर करीबी आपको कहीं जाना है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरी ये बात सुनकर बुजुर्ग ने कहा कि मुझे अब्दुल्लाबाद से पहले उतरना है। अगर बेटा तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर मैंने उस बाबा जी को टैक्सी में बिठा लिया, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी और रोड पे भी बहुत सन्नाटा लगा हुआ था। मैंने दिल में सोचा मैं तो वैसे भी अब्दुल्लाबाद जा रहा हूँ, तो इन बाबा जी को भी वहां तक छोड़ देता हूँ। उस बूढ़े बाबा जी ने एक बड़ी सी चादर से अपना चेहरा कवर किया हुआ था। बारिश में खड़े होने की वजह से वो बाबा जी पूरे भीग चुके थे और अब मुझे ऐसा लगा कि मैंने बाबा जी को टैक्सी में बिठा के गलती कर दी है, क्योंकि वो बाबा जी पूरी तरह भीगे हुए थे, जिसकी वजह से मेरी टैक्सी की सीट खराब हो रही थी। मैं बस ये बात सोचता हुआ टैक्सी चला रहा था। इतने में वो बाबा जी मुझसे बोलने लगे कि तुम फिक्र मत करो, मेरी वजह से तुम्हारी टैक्सी खराब हो गई है तो मैं तुम्हें इसका मुआवजा दूंगा। ये सुनकर मुझे हैरत हुई कि गोया इस शख्स ने मेरे दिल की बात कैसे जान ली, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने कहा नहीं बाबा, बहुत शुक्रिया, आपने इतना सोचा मेरे लिए वही काफ़ी है और मैं बिना मुआवजे के ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। ये कहकर मैं टैक्सी चलाने पर ध्यान देने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने टैक्सी उसी बाबा जी के बताए हुए एड्रेस पे रोकी। उस एड्रेस से थोड़ा ही आगे मेरा अपना घर था। जैसे ही मैंने टैक्सी रोककर पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गया। वो शख्स वहाँ मौजूद ही नहीं था। मुझे ताज्जुब इस बात का था कि वो बूढ़ा बाबा चलती टैक्सी से कहाँ चले गया, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझ गया था कि ये कोई और ही मामला है। मैं एक मजबूत असाब का मालिक हूँ। ये सब देखकर मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, बस मैं हैरत में मुब्तला था कि ये सब मेरे साथ क्या हुआ है, और मैं खैरियत से अपने घर पहुँच गया। लेकिन अगली सुबह रोजाना की तरह जब मैं अपनी टैक्सी साफ करने लगा तो टैक्सी साफ करते वक्त मेरी पीछे वाली सीट पर नजर पड़ी तो मैं दंग रह गया। पीछे सीट पे 5000 वाले नोट का पूरा बंडल पड़ा था। घर पे आके मैंने वो नोट का बंडल खोल के देखा तो वो पूरे 5 लाख थे। ये बात मुझे आज भी परेशान करती है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, और क्या वाकई ही ये 5 लाख उस बूढ़े बाबा जी ने रखे होंगे। ये मेरी अपनी आप बीती है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया हसीब, आपने ये वाकया मेरे साथ शेयर किया। बढ़ते हैं आज के अगले वाकये की तरफ। दूसरा वाकया शुरू करने से पहले आपसे ही गुजारिश करूंगी कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपके एक लाइक की वजह से मेरी वीडियो ज्यादा लोगों के पास पहुंचती है और आप लोग जो कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सारे कमेंट्स खुद रीड करती हूँ। चलें बढ़ते हैं आज के अगले वाकये की तरफ। ये वाकया इमाद ने हमें कराची से भेजा है और आगे का वाकया मैं आपको इमाद की ज़बानी सुनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमाद है
اور آج جو واقعہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ میرا اپنا خود کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ تقریباً 13-14 سال پرانا ہے۔ میں آپ کو شروع سے سٹوری بتاتا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، اور میرے نانا ابو بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہا کرتے تھے، مگر اب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے نانا ابو کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا سوائے میری امی کے، تو اسی وجہ سے میرے نانا ابو ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے۔ چونکہ میں بچپن سے اپنے نانا ابو کے ساتھ ہی رہا ہوں، تو اسی وجہ سے میں ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور میں ان کے ساتھ دوستوں کی طرح رہا کرتا تھا۔ لیکن 2007 میں رضا الہی سے ان کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت میری عمر 16-17 سال تھی۔ میں اپنے نانا ابو سے بہت کلوز تھا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو نانا ابو کے انتقال کے 1 مہینے بعد مجھے ان کی بہت یاد آ رہی تھی، تو میں نے سوچا آج نانا ابو کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھاتا ہوں۔ لیکن میری امی مجھے کبھی بھی اکیلے قبرستان جانے نہیں دیتی تھی، اور اس وقت میرے والد ڈیوٹی پہ گئے ہوئے تھے، تو یہ بات تو مجھے معلوم تھی کہ اگر میں امی سے قبرستان جانے کی اجازت مانگوں گا تو وہ مجھے ہرگز نہیں دیں گی۔ تو میں نے سوچا آج جب میں کوچنگ پڑھنے جاؤں گا تو آتے وقت نانا کی قبر سے ہوتے ہوئے آؤں گا۔ تو شام 7 بجے میں کوچنگ کے لیے گھر سے نکل گیا، اور کوچنگ سے واپسی پر میں قبرستان چلا گیا۔ میں سیدھا نانا کی قبر پہ گیا اور فاتحہ پڑھی۔ اب فاتحہ پڑھ کے جب میں واپسی آنے لگا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے بہت لوگ چل رہے ہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، چونکہ رات کے 9 بج رہے تھے اور میں اکیلا تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا، اور میں نے اپنے دل میں یہ گمان کرا ویسے بھی رات کو تو قبرستان میں بہت کم لوگ ہی آتے ہیں، تو یہ شور کی آواز شاید درختوں کے پتوں کی ہوگی۔ خیر میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا تو صرف ایک بات کا کہ میرے پاس موبائل فون تھا اور کہیں وہ کوئی چھین کے نہ لے جائے، کیونکہ اکثر قبرستان میں چوریاں ہوتی ہیں، اور اس ٹائم پہ کراچی کی حالت بھی کافی خراب چل رہے تھے۔ تو یہ سوچ کر میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگا کہ میں جلدی قبرستان سے باہر نکل جاؤں۔ بس میں یہ سوچتا ہوا جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے اچانک کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک نوجوان آدمی تھا جس کی عمر لگ بھگ 30 سے 32 سال ہوگی، اور اس آدمی کے ہاتھ میں ایک بیلچہ تھا۔ اس کے حلیے سے معلوم پڑ رہا تھا کہ وہ ایک گورکن ہے جو قبریں وغیرہ بناتے ہیں۔ تو وہ آدمی مجھ سے پوچھنے لگا کہ کس کی قبر پہ آئے تھے۔ میں نے کہا کہ نانا کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے آیا تھا، ان کا ابھی چند ہفتوں پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ اب وہ آدمی اور میں بات کرتے ہوئے چل رہے تھے، اور مجھے بھی کچھ حوصلہ ہو گیا تھا کہ چلو کوئی تو نظر آیا اس پورے ویران قبرستان میں۔ بس ہم بات کرتے ہوئے جا ہی رہے تھے کہ اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ تم اس والے راستے سے نہیں جانا بلکہ سامنے والے راستے سے جانا، اور اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے راستہ بھی سمجھایا۔ یہ راستہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو میں نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی یہ راستہ میرے لیے قریب ہے، اور یہ سیدھا راستہ قبرستان سے باہر کی طرف نکل رہا ہے، تو میں اتنا گھوم کے کیوں جاؤں، اور میں ہمیشہ سے اسی راستے سے آتا جاتا ہوں۔ تو وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہارے نانا سے بھی بڑی عمر رکھتا ہوں، اور تم ایک چھوٹے بچے ہو میرے سامنے۔ تمہیں جو بتایا ہے اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تو یہ سن کر میں مسکراتے ہوئے اس آدمی سے کہنے لگا کہ بھائی آپ تو 30 سے 35 سال کے لگ رہے ہو، تو آپ میرے نانا ابو سے بڑی عمر کے کیسے ہو سکتے ہو؟ مجھے ذرا بھی علم نہیں تھا کہ وہ آدمی غیر مرئی مخلوق بھی ہو سکتا ہے۔ خیر میری یہ بات سن کر وہ آدمی میرے ساتھ چپ چاپ چل رہا تھا، وہ بالکل میرے برابر میں چل رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص ایک دم دھواں سا بن گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص کہاں غائب ہو گیا۔ وہ بالکل میرے برابر میں چل رہا تھا اور ایک دم سے اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ میں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے آگے پیچھے بھی دیکھا، مگر ہر جگہ ویرانیت تھی، چاروں طرف صرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ اس کے بعد تو میں وہاں سے الٹے پیر بھاگا، اور میں نے اس آدمی کی بات پہ عمل کرا۔ جو راستہ اس نے مجھے بتایا تھا میں اسی راستے سے گیا، اور میں اللہ کا نام لے کر بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر میری سانس میں سانس آئی، اور یہ بات میں نے اپنی والدہ سے بھی چھپائی، کیونکہ یہ بات میں اگر اپنی امی کو بتاتا تو وہ مجھے بہت ڈانٹتی۔
کہ تم اکیلے قبرستان کیوں گئے، اور میں اس حادثے کے بعد 3 دن تک بخار میں مبتلا رہا۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا، اور اس آدمی نے مجھے جس راستے سے جانے کے لیے منع کیا تھا، ہو سکتا ہے وہ میرے حق میں بہتر نہ ہو۔ شاید وہاں کوئی جنات آباد ہوں جن کو میں اپنی ان آنکھوں سے نہ دیکھ سکتا ہوں، اور وہ بندہ میرے لیے اللہ کی طرف سے فرشتہ بن کر آیا ہو، کیونکہ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور جو رستہ اس نے مجھے بتایا اس رستے سے میں باخیریت اپنے گھر بھی پہنچ گیا۔ امید ہے آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ عماد، آپ نے یہ واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ قبرستان جناتوں سے آباد ہے، تو لہٰذا جب بھی قبرستان جائیں تو دعا پڑھ لیا کریں اور آیت الکرسی کا حصار کر کے قبرستان میں انٹر ہوا کریں۔ امید ہے آپ کو ان واقعات سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ رمضان کا آخری اشرہ چل رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، فی امان اللہ۔